جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور پروگرام پہ جانے سے پہلے کچھ سوالوں کے جواب دیے جا رہے تھے، انہی جانب چلیں گے۔ قبلہ سوال کیا تھا، مخصوصاً سید صاحب نے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا، اور ایک سوال رہ گیا تھا کہ بعض لوگ مطلب جو روزہ کھولتے ہی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، اور اس کے بعد تو کیا وہ اس میں ضمیر پر بوجھ محسوس کریں گے؟ انہوں نے نماز فوراً نہیں ادا کی۔ پہلے میں کال لے لوں، اس کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، پروگرام میں بات کر رہا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، آپ بات کریں بہن، فرمائیے۔ جی میں ربا بول رہی ہوں مانچسٹر سے۔ میں علامہ صاحب سے ریلیٹڈ 3 سوال پوچھنے تھے، میں جلدی پوچھ لیتی ہوں۔ سوال یہ کہ علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ روزے کی قضا جو کن کن حالات میں واجب ہوتی ہے، کن کن حالت میں روزے کی قضا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 60 روزہ کفارہ ہے وہ کن صورتوں میں دینا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فدیہ کن صورتوں میں دینا ہوتا ہے؟ لائک یہ تینوں سوال جو ہیں غلام صاحب کو سمجھ آ گئے ہیں؟ بالکل کن صورتوں میں ہوتا ہے، اور روزے کی قضا کہی نا 60 جی جو فدیہ دینا ہوتا ہے ایک دن کا، وہ لائک پورے مہینے کا وہ۔ نہیں، دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ایک دوسرا کی قضا کن کن حالات میں واجب ہے؟ جی پہلا تھا روزے کی قضا کن کن حالات میں، یعنی ایک روزے کے ساتھ ایک قضا، اور دوسرا تھا کفارہ، وہ جو 60 روزوں والا کفارہ ہے وہ کن صورتوں میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹھیک، چلیے میں عرض کر رہا تھا، مقصود حسین سید صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ اگر افطاری کا وقت جیسے ہی آیا، نماز سے پہلے کھانا شروع کر دیا، کھا لیا، تو کیا یہ ضمیر پر بوجھ محسوس کریں یا نہ کریں؟ بنیادی طور پر مغرب کا وقت آتے ہی روزہ تمام ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر وہ ایزی فیل کرتا ہو تو نماز مغرب ادا کرے، پھر کھائے، افطاری کرے۔ لیکن اگر وہ ایزی فیل نہیں کرتا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا حال بے حال ہو چکا ہے، نڈال ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے نماز اگر وہ کہیں بھی تو وہ خضوع و خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا، اطمینان، طمانینہ ایسی کچھ چیز اس میں نہیں ہوتی، پھر وہ دھڑا دھڑ نماز پڑھ کے ختم کرتے۔ جیسے ہم نے کچھ اداروں میں دیکھا کہ انہوں نے نماز کو تو رکھا ہوا ہے کہ نماز مغرب سے پہلے، وہ افطاری سے پہلے ہوگی، اب اس نماز میں جو پڑھانے والے پڑھنے والوں کی جو حالت میں نے دیکھی ہے، میں نے کہا اس طرح سے تو بہتر تھا کہ آپ اطمینان سے کھا لیتے پھر نماز پڑھتے۔ تو یہاں پر اگر ایسی صورتحال ہے جیسے کہ لمبے روزے ہیں، خاص کر نوجوان ہیں ان کے لیے مشکل ہے، یا پھر بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہے، تو افطاری کر لیں، زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں نہیں، آرام سے تھوڑا سا ہلکا پھلکا افطاری کر لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر مزید کھائیں۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں امجد بول رہا ہوں، لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ جی خوش آمدید، اپنا شکریہ۔ اپنا پوچھنا تھا مجھے کہ سفر پہ جانا ہے کسی دوسرے شہر پہ، فرض کیا لندن سے برمنگھم جانا ہے، اور زوال سے بعد میں اس کا روزہ وہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی شام کو 4-5 بجے کے قریب اگر نکلیں لندن سے تو اس کے لیے میں پوچھوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اب ہم تھوڑا سا جوابات دے لیں، پھر اس کے بعد لیں گے کالر کو لیتے جائیں، کوئی بات نہیں، ٹائم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، قبلہ صاحب کا سلام اور حضور، میں لندن سے طارق خانی بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ خمس کی ادائیگی کرنی ہے، تو یہ جو خمس آپ یہاں دے سکتے ہیں یہاں پر یا وہ کہیں اور؟ مجھے ذرا سب طریقہ کہاں میں نے پہنچانے ہیں پیسے تو؟ جی کیانی صاحب، ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مراج اعظام کی اجازت حاصل ہے، سہم امام ہدایت ٹی وی کو لگتا ہے، کیونکہ سہم امام کا بہترین مصرف تبلیغ کے کاموں میں لگتا ہے، اور وہ ہدایت ٹی وی سے ہدایت کا جو کام ہو رہا ہے اس وجہ سے تمام مراجع نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ ضرور ہدایت ٹی وی میں سہم امام جمع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے قبلہ، تو یہ آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ والا جو اسلامک تھاٹ اس میں ڈال دو؟ نہیں جناب، یہ ہدایت ویلفیئر سوسائٹی میں ڈالنا ہے، اسلامک تھاٹ میں نہیں۔ اسلامک ریفرنس لکھنا اس میں کچھ؟ جی لکھ دیجئے سہم امام، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی طرف سے سہم امام آیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم علی بھائی، اور آپ کو میرا جی وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔
نیو کیسل سے خوش آمدید. عبدی صاحب مجھے ایک سوال یہ جن بھائی نے ابھی سوال کیا اسی سے تھوڑا سملر سوال ہے میرا بھی, وہ کہ جو فطرانہ اور فدیے کے جو وہ پیسے بنتے کیا وہ بھی ہدایت ٹی وی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں, فدیہ کے پیسے نہیں بنتے ہیں ہدایت ٹی وی کو. فدیہ جو ہے وہ سیدھے مسکینوں تک جائے گا جو مستحق ہیں اس کے, ان تک جائے گا. جی ہاں ٹھیک ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تو ایک اگلا سوال تھا, بہت شکریہ آپ نے شامل ہوئے پروگرام میں. ایک اگلا سوال تھا علی جان شاہ صاحب کا کہ شب قدر سے کیا مراد ہے, اور جو قرآن میں واضح حکم ہے کہ روزوں کو رات سے ملا دو, اس کے اوپر تھوڑی وضاحت فرمائے کہ وہ دیکھیں ثم اتموا الصیام الی اللیل واضح حکم ہے, اس میں کوئی ذرا برابر بھی ابہام نہیں ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے اہل بیت اطہار کو جنہوں نے چھوڑا اور جنہوں نے قرآن کی تعلیمات اہل بیت اطہار کے جو حاملان قرآن ہیں ان سے نہیں لیا, وہ اس آیہ کریمہ کے سمجھنے سے بھی قاصر رہ گئے. میں بہت افسوس کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی ادبیاتی اور فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کرتے ہیں, اور گرامر میں بہت بڑی پکڑ اپنے آپ کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہے. حیران ہوں کہ جب قرآن مجید کا واضح حکم ہے تو اس میں بھی کیوں وہ سمجھنے سے قاصر ہیں. ثم اتموا الصیام, پھر روزے کو تمام کرو, خالی رکھو نہیں, تمام کرو. اتم تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے لوگوں کی, مسلمانوں کی ضد سے بھی شاید باخبر ہو کہ اس لفظ کو رکھا کہ یہ تمام کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے حکم تمام کرنے کا دو. یہ روزے کو تمام کرنے والے نہیں ہیں. روزہ ابھی پکنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کھا جائیں گے, ختم کر دیں گے روزے کے, اس کے فائدے کو ہی ختم کر دیں گے. شاید علم میں پروردگار میں یہ بات تھی, اس لیے اتمو کا لفظ رکھ کے حجت تمام کر دیا کہ دیکھو میں نے لفظ اتمو رکھا, یہ بھی نہیں کہا کہ سومو الی اللیل روزہ رکھو رات تک, بلکہ میں نے کہا اتمو روزے کو تمام کرو الی اللیل رات تک. رات کسے کہتے ہیں بابا, کس زبان میں آپ رہیں گے؟ رات کو انگریزی میں نائٹ کہیں گے, اردو میں رات کہیں گے, فارسی میں شب کہیں گے, عربی میں لیل کہیں گے. جس زبان میں بھی جس ماحول میں بھی چلے جاؤ پوچھو کہ رات کسے کہتے ہیں, نائٹ کسے کہتے ہیں, شب کسے کہتے ہیں. جب اندھیرا چھا جائے اس موقع کو کہتے ہیں. ابھی غروب سورج ہوا ہی نہیں ہے, ابھی مغرب کی وہ لالی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے, اور لگے ہوئے کھانے پہ کہ روزہ مکروہ نہ ہو جائے. تمہارا وہ مکروہ ہونا بہتر نہیں ہے باطل ہونے سے, کہ روزہ بالکل ہی باطل ہو رہا ہو, کیونکہ اللہ کے حکم سے رات تک آپ کو روزہ رکھنا ہے. جی کالوں کو لینے تک بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کی خدمت بہت بہت سلام, قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ کو سلامت رکھے, اور ہمارا یہ ٹی وی اور ہمارا یہ ہدایت چینل صدقہ محمد وال محمد کے جاری و ساری رہے, جیسے محمد وال محمد کا ذکر پہنچتا ہے اور ان کی تعلیمات دنیا میں پہنچتی ہیں, تو محمد وال محمد ہی ان کے وارث ہیں, اور وہی اس کو چلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر محمد وال محمد علیہ السلام. اور ہماری لاکھوں کروڑوں دعائیں ہیں کہ ہم اپنے گھر بیٹھے روحانیت میں بیٹھے رہتے ہیں, سٹنگ روم ہوتا ہے اور روحانیت بنتی رہتی ہے, اس سے بڑھ کر اور کون سی سعادت ہے. تو قبلہ صاحب آپ کی خدمت میں آج چھوٹا سا ہی سوال ہے, اپنا ماہ رمضان کے مبارکی اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد خدا بندی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو پہلے صاحب میرا سوال یہ ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا شعور ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو وہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے, آپ اس پر روشنی ڈالیے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, تو ملائکہ جو ہیں وہ پیغمبر خدا پر آیا کرتے تھے, تو پیغمبر خدا ظاہری اس وقت موجود نہیں ہے, تو وہ کون سی ہستی ہے یا کون سی وہ جگہ ہے جس پر ملائکہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ روح بھی ہوتا ہے؟ تو ان کا تعارف ہمیں کرا کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج. فی زمانہ صاحب امر کون ہے؟ ٹھیک, اس پہ آتے ہیں باری باری جو ہے. تو بات ہو رہی تھی شب قدر سے کیا مراد ہے, علی جان صاحب کا سوال. دیکھیے بہت عمدہ, ان کا بھی سوال کچھ ملتا جلتا ہے. شب قدر کو
شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا. چلیں، ایک قرآن جس شب میں نازل ہوا اس کو شب قدر کہتے ہیں، لیکن خود قدر کو قدر کس لیے کہتے ہیں اس کی تفسیر ہے. پہلی بات تو یہ کہ قدر تقدیر سے ہے، تقدیر قدر سے ہے. وہ رات کہ جس رات انسانوں اور جنوں کے تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے. ایک تفسیر یہ ہے. ایک اور تفسیر یہ ہے کہ قدر ہی سے اقتدار ہے. یہ شب قدر شب اقتدار محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے، جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. کالر کو لے لیں تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال میں ڈراپ ہو گئی. چلیے، اقتدار اہل بیت اطہار علیہ السلام. آج ہر زمانے میں ایک ولی خدا ہے، اور آج ولی خدا امام زمان امام مہدی علیہ السلام ہے. امام مہدی کے اقتدار کی رات ہے. رسول اللہ کے زمانے میں یہ رات آتی تھی، رسول اللہ کے اقتدار کی رات تھی. حضور کے بعد مولا کائنات تھے، مولا کائنات کے اقتدار کی رات تھی. اس کے بعد امام حسن تھے، امام حسن کے اقتدار کی رات تھی. امام حسن کے بعد امام حسین کے اقتدار کی رات. ہر معصوم اللہ کے ولی کے اقتدار کی رات ہے. وہ کس طرح؟ ذرا دیکھیں. ایک شان نزول سورہ قدر کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر پر بنی امیہ کے بندر ناچ رہے ہیں. بڑا گراں گزرا سرکار دو عالم کو. آنکھ کھل گئی، آنکھ نم ہو گئی. پروردگار، کیا اتنی جلدی میرے دین کی تباہی ہونے والی ہے؟ میرے ممبر پر بنو امیہ کا قبضہ ہونے والا ہے؟ کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. نبی کا خواب وہ ہمارے اور آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتا ہے. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سورہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل امین لے کر آئے کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی ہر سال ایک رات ایسی عطا فرمائے گا کہ جو آپ کے اقتدار کی رات ہے، اور آپ کے بعد آپ کے جانشین علی کے اقتدار کی رات ہے، علی کے بعد حسن کے اقتدار کی رات ہے، حسن کے بعد حسین. یعنی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری طور پر اگر بنو امیہ آ بھی جائیں گے تو ٹوٹل ان کی حکومت کا پیریڈ جو ہے وہ 1000 مہینے ہے. 1000 مہینے سے نہ زیادہ وہ حکومت کر سکیں گے، نہ ان کی حکومت کنٹینیو رہ سکے گی. آپ گھبرائیے نہیں. ان کے 1000 مہینوں کی حکومت سے آپ کے جانشینوں کی ایک رات بہتر ہوگی. آج امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اقتدار کی رات، جب شب قدر ہوگی نا، وہ اقتدار کی رات ہے. اچھا، آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اقتدار کس طرح؟ ظاہری طور پر تو حکومت نہیں کرے. حکومت میں تو سارے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جتنی دنیا میں گورنمنٹ سے، تقریباً سوائے ایک حکومت کے اسلامی جمہوریہ ایران کے، ہر جگہ پر ظالموں کا ہی بول بالا. تو اقتدار تمام سوال ان کا بھی ہم شامل کر رہے ہیں. اعجاز حسین کربلائی صاحب کا بھی سورہ قدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح سے مراد جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں. نازل ہوتے تھے نہیں، نازل ہوتے ہیں. قرآن نازل ہو چکا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا. وہ نازل قرآن ایک دفعہ ہو گیا. فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. ہر سال شب قدر آتی. شب قدر کون سی شب ہے؟ وہ شب ہے کہ جس شب فرشتے نازل ہوتے ہیں. اچھا، کیا لے کر آتے ہیں؟ من کل امر، ہر امر کو لے کر آتے ہیں. تمام فیصلے دنیا کی، تقدیروں کے فیصلے، تمام قسمتوں کے فیصلے، کس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، ساری باتوں کے فیصلے یہ اقتدار ہے لے کر. یہ اقتدار کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی حجت روئے زمین پر ہے. اس اللہ کی حجت جو ولی امر ہے
اس سے ملنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, ہر امر کو لے کر آتے ہیں. کس کے پاس؟ ولی امر کے پاس. کتنا کمال کی بات ہے, کوئی ایک شخص دعویٰ نہیں کرتا کہ میں امر ہوں. جی, کوئی جرات نہیں کر سکتا. یہ آیت سب پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے یعنی جھوٹے بھی یہاں دعویٰ کرنے سے رہے کہ ملائکہ جو ہے وہ شب قدر میرے پاس آتے ہیں, جھوٹے بھی نہیں بول سکتے. پڑھ رہے ہیں تو پھر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ سوال یہی ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی ایک چاہنے والے نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ, اگر آخری زمانے میں اللہ کی حجت جو دکھائی نہیں دے گی, آپ کے قائم, آپ کے جو فرزند آپ کی نسل سے جو امام مہدی ہوں گے اس کو لوگ دیکھنے سے بھی قاصر رہیں گے, تو ان کے وجود مبارک پر قرآن سے ہم دلیل پیش کرنا چاہیں تو کیا پیش کریں؟ آپ نے فرمایا سورہ قدر پڑھ دو. سورہ قدر پڑھ کے پوچھو کہ اگر ملائکہ آتے ہیں ہر امر کو لے کر, تو صرف سوال یہ کہ کس کے پاس آتے ہیں, بتا دو کہ کون ہے کہ جس کے پاس ہر امر کو لے کر فرشتے آتے ہیں. اب بعض لوگ جو ہے نا بزید ہیں صرف اہل بیت اطہار کی فضیلت کے انکار کے لیے اور امام زمانہ کے وجود مبارک کے انکار کے لیے وہ یہ عقیدہ بنا بیٹھے جو کہ قرآن کا بالکل ہی مخالف عقیدہ ہے, قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ. عقیدہ یہ کہ جی ملائکہ تو صرف نبیوں پر آتے ہیں, ملائکہ ہرگز نبیوں کے علاوہ کسی پر نہیں آتے. قرآن میں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں, مجھے اس قرآن مجید کی آیت کا جواب کوئی دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اللہ کے بندے ایک دفعہ کہہ دیتے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے, پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. جو اللہ کے بندے اپنے رب کا اعلان کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ اکبر, اللہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اگر بدر کے میدان میں اصحاب رسول ملائکہ سے مدد لے رہے ہیں, ملائکہ ان کی مدد کر رہے ہیں, تو وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نبیوں پر ہی جو ہے وہ ملائکہ آتے ہیں, تو پھر اصحاب بدر کو کیسے وہ مدد پہنچانے کے لیے آ گئے؟ وہاں تو آپ مان لیں گے. اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے فی زمانہ. اگر آپ دیکھیں, جی ہاں, آپ دیکھیں نا کتنی بڑی طاقت تھی سامنے. سوال یہی نا کہ ملائکہ اب فرشتے جو ہے وہ صرف نبیوں پر نہیں آتے. اللہ فرما رہا ہے جو لوگ بھی جس کے پاس بھی ایمان ہو. جی کالر کو لے لیں صاحب. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے بات کرنی تھی لائیو. جی جی آپ لائیو ہیں, فرمائیے بہن. جی بہن فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اگر بندہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے افطاری کا ٹائم اتنا لیٹ ہوتا ہے اینڈ ساری پھر اتنی جلدی ہو جاتی ہے, تو اگر ہم رات کو نیت کر کے اینڈ کھا کے افطاری کے ٹائم ہی سو جائیں اینڈ صبح نہ اٹھ سکیں تو کیا ایسے روزہ ہو جاتا ہے؟ صبح نہ اٹھ سکیں, نماز بھی نہ پڑھیں؟ نہیں, نماز تو پڑھ رہے ہیں نا ہم, پر نماز مس بھی ہو جاتی ہے, تو میں نے اس لیے پوچھا نماز مس بھی ہو جائے تو اس کے باوجود ہوتا ہے؟ روزہ تو ہو جاتا ہے. روزہ تو ماہ مبارک رمضان میں آپ کو کسی صورت میں رکھنا ہے, لیکن نماز قضا کرنے کا گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جی جی, باقی سحری کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سسٹر. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک اور سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی جی فرمائیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میں نے پہلے بھی کال کی تھی, ایکچولی میں نے نا مانی ہوئی تھی بی بی پاک کی چادر مانی ہوئی تھی, تو میں نے اس کے پیسے دینے تھے, تو اگر میں یہاں بھجوا دوں تو آپ وہاں بھجوا سکتے ہیں کیا؟ نہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, معذرت. ہمارے پاس ایسے کوئی سورسز نہیں ہے جو اس طرح کا کام کرے. آلرائٹ, تو پھر آپ مجھے پلیز بتا سکتے ہیں ہم کیسے یہ دے سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی منت ہے تو آپ نے وہاں جو لوگ ہیں اپنے عزیز ان سے کہیے کہ وہ آپ کی یہ منت پوری کر دیں آپ کے لیے. اللہ حافظ. اور ہمارے پاس ان کے سسٹر رباب کے 3 سوالات ہیں. ملائکہ کا نزول, ملائکہ کا نزول انبیاء کے علاوہ بھی ان مومنوں پر بھی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے, ہم نہیں کہتے, قرآن کہتا ہے. جی تو اب قرآن کی اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی انکار کرے. سورہ فصلت ہے, آیت نمبر 30 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ملائکہ ان پر بھی نازل ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, اس پر ڈٹ جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, کہ کیا کہنے کے لیے, اللہ تخافو, گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تخافو ولا تحزنوا, پھر حزن بھی نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, اور ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ
جو تمہارے لیے اللہ نے وعدہ رکھا ہے. اگر آپ اس کو عملی طور پر دیکھنا چاہیں نا کہ دنیا کی چوتھی بڑی طاقت سے پنجے میں پنجہ ڈال کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس فوج نے مقابلہ کیا, اگر ان پر ملائکہ نازل ہوئے تو وہ نظر نہ آتے کہاں گئے, تو پھر وہ بھی بھاگ جاتے نا جیسے دوسرے بھاگ جاتے ہیں. جی کالوں پہ شامل. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب کو میرا بہت السلام. وعلیکم السلام. میرے کو ایک کوشچن کہنا تھا. جی فرمائیے. جی وہ مارننگ میں برش کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ میں؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. صرف خیال رکھیں کہ حلق سے نیچے کوئی پانی اور تری جو ہے نہ اترے. اصل میں وہ میں نے کیا تھا کل, لیکن وہ جو اس کی اسمیل ہے نا وہ مجھے فیل ہو رہی تھی. کوئی حرج نہیں. اچھا, اور یہ وضو کرنے کے بعد جو آپ کے ایک اور کوشچن ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو منہ میں پانی رہ جاتا ہے نا کوئی کرنے کے بعد, اس کو کیسے ہم لوگ اندر کر سکتے ہیں؟ نہیں کریں, نہیں اس کو اگر کلی کر کے پانی پی جاتے ہیں تو وہ تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر جب آپ کے منہ میں رہ جاتا ویٹ, وہ تو ویٹ ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ کلی والا پانی منہ میں رہتا ہے, وہ کوئی حرج تھوک کر کے پھینک دیں. نہیں, وہ تو جب آپ کلی کر کے تھوک دیتی ہے نا پانی, اس کے بعد بھی اگر کوئی تری رہ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی. اور ایک چھوٹی سی شکایت بھی تھی, وہ ہدایت کی اس دفعہ نہ وہ لندن کا ٹائم سحری کا افطاری کا صحیح طرح دکھا رہے ہیں. ہم لوگ ہدایت ٹی وی کو ہی دیکھتے ہیں اور کوئی ہمارے پاس سورس نہیں ہے, بہت پرابلم ہوتی ہے. آپ کون سے شہر میں ہیں؟ ہم لندن میں. لندن کا تو چل رہا ہے, باقاعدہ چلتا ہے. لندن آج چل رہا, ابھی میں نے فون یہی کہنا, آج مجھے نظر آ رہا تھا اوسلو لکھا ہوتا, لیکن میں نے کہا شاید آج لندن کا بھی چلا ہے, ورنہ روز ہم لوگ لندن کا پہلے چلتا ہے. کل جب تک روزہ اسٹارٹ ہوا تھا تب سے ہم روز دیکھتے تھے, کوئی ہمیں نہیں نظر آ رہا. اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے نا. بہتر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں بالکل اب ٹائم بہت کم ہے. وہ جو سسٹر رباب کے سوال ہیں جی وہ بھی ہم کر لیتے ہیں. ہاں تو بالکل ٹائم 2 منٹ ہے. ہاں نہیں ابھی ہے, چلیں ایک لے لے لاسٹ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرا نام رمضان ہے, مجھے علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے. جی بسم اللہ کہیے. ماہ رمضان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے ایک سوال کرنا تھا علامہ. بسم اللہ بسم اللہ کیجیے. جی وہ آپ نے کہا کہ سوائے ایک حکمران کے باقی سب جو ہے ظالم ہے. ہاں اس کا مجھے ایک دلیل دے سکتے ہیں؟ انصاف نہیں ہے وہی ظلم ہے نا میرے بھائی. نہیں آپ نے بولا ایران کا نا. ہاں نہیں آپ نے یہ سن لیا نا. ٹھیک ہے جی جی بولیے. آپ اگر سن رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. مجھے کوئی وہ دلیل دے دیں, میں بھی شیعہ ہوں. ٹھیک ہے اچھی بات. آپ کو کیا دلیل چاہیے, کس چیز کے اوپر دلیل چاہیے؟ یہی کہ ایران کی حکومت بھی وہ ظالم نہیں ہے. ہاں کسی حد تک دوسروں کے مقابل میں, یعنی دوسروں سے کمپیئر کریں تو بہت حد تک بہتر ہے, اور باقی ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واضح طور پر ظلم نظر آتا ہے, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور ساری دنیا جانتی ہے. اگر کوئی دعوے دار ہے تو وہ ہمارے سامنے آئے, کوئی بھی دعویٰ بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم 100% عادل ہیں. جب آپ کے سوال رہ گئے وہ روزے کی قضا کن کن حالات میں واجب ہے؟ جی ہاں, اور فدیہ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ پہلے چلے نا, قضا کن کن حالات میں. جی ہاں, روزے کی قضا کن کن حالات میں واجب ہے؟ دیکھیں جب آپ کا روزہ واجب تھا اور آپ سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا وہ جو خاص ایام ہیں خواتین کے لیے ان کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے, 3 باتیں ہیں, دہراتا ہوں پھر ایک بار, یا سفر کی وجہ سے, یا بیماری کی وجہ سے, یا پھر ان حالات میں کہ جن حالات میں خواتین کو حکم ہے کہ نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں خاص پیریڈ. ان 3 حالات میں جو روزے مس ہوئے ہیں نا, ان روزوں کی قضا واجب ہے. رمضان کے بعد آپ کو ان روزوں کے قضا رکھنے ہوں گے. دوسرا سوال کیا ہے؟ 60 جو روزے ہیں اس کا جو وہ جو ہے مطلب فدیہ ایک تو ہے کس صورتوں میں؟ کفارہ 60 روزوں کا کفارہ کن کن صورتوں میں؟
60 روزے کیسے, مطلب یہ جو کفارہ ہے روزے کا, جو روزہ نہیں رکھتا. دیکھیں ان کی خدمت عرض کروں کہ جو جان بوجھ کر ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھے عمدن, ٹھیک ہے, تو ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے اسے رکھنے ہوں گے. 60 روزوں میں بھی 31 ڈیز سائملٹینیسلی کنٹینیوسلی انہیں روزے رکھنا ہوگا. اگر ایک دن بھی مس ہو گیا تو پھر سے شروع سے رکھنا ہوگا. یہ بہت بڑی سزا ہے. اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ تو قضا آپ کو رکھنا ہی ہے, پلس 60 مسکینوں کو کھلانا ہے. ایک روزے کے بدلے میں 60 مسکینوں کو کھلانا ہے. یہ 2 آپشن رہ گئے. تیسرا آپشن تو اب ہے نہیں. ایک ٹائم جو ہے ختم ہو گیا. مسکین کو, ایک غلام کو آزاد کرنا. اور فدیہ کے تیسرا فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے, عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے بڑھاپے کی وجہ سے, یا بیماری مسلسل ہے, دائم المرض ہے, کنٹینیوسلی وہ بنیز ہے, ان کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے روزہ نہیں ہے. لیکن روزے کے بدلے میں, ہر روزے کے بدلے میں انہیں فدیہ دینا ہوگا. 750 گرام اناج دینے ہوگا. اگر وہ نہیں اناج دے نہیں سکتے تو کم از کم اس کی جو نعم البدل جو پیسہ ہے تقریباً 2 پاؤنڈ کا انہیں فدیہ دینا ہوگا ہر روزے کے بدلے میں, کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے. بہت شکریہ. اور جو ہے وہ اب ہمارے پاس بالکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور ہم آپ کے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مشکور ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اور ناظرین جو ہے وہ ملیں گے اب سحری کی ٹرانسمیشن میں اور افطار کی ٹرانسمیشن سے. مینچسٹر اسٹوڈیو ہدایت ٹیلی ویژن سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.